أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق اللہ العظیم. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن اتارا. تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول وہ آسمان دنیا پر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اکٹھا جو ہے وہ آسمان دنیا پر، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں پر پورے قرآن کو اکٹھا جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. تو رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام کثرت سے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے، اور جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کو سناتے تھے. تو یہ دور ہوتا تھا جیسے آج کل حفاظ کرام جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں. اور آپ علیہ السلام کا جس سال میں وصال ہوا اس سال آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا. تو قرآن کریم کی اس دور کا پڑھنے پڑھانے کا مقصود یہ ہے تاکہ امت کے سامنے قرآن کریم کے تمام علوم جو ہے وہ مستحضر ہو جائیں کہ قرآن کریم ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر بنیادی کون کون سے احکامات ہیں. تو چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں عربی جانتے ہیں ان کے لیے تو قرآن کریم جیسے ہی پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں تو فوراً بنیادی احکامات ان کے سامنے آ جاتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. تو جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کے لیے علماء کرام نے محنت کی ہے اور قرآن کریم کا یہ خلاصہ تیار کیا ہے جس سے موٹے موٹے بنیادی احکامات کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ جو ہے وہ تراویح پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ 1 سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، جس سے قرآن کریم کے 30 پاروں کے نورانی مضامین کی ایک جھلک جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کریم میں کون کون سے مضامین ذکر کیے گئے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ روزانہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان مسائل کو بیان کریں گے جو ہر سپارے کے اندر بیان کیے گئے. تو قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے. قرآن کریم کی ابتدا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوئی ہے. پہلے سپارے کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ ہے. تو اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی. اس میں 7 آیات ہیں. مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر سورہ فاتحہ کے اندر آئے ہیں. اس لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن اور اساس القرآن کہا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کے دیباچہ اور خلاصہ کی حیثیت رکھتی ہے. قرآن کریم کے بنیادی مضامین جو ہیں وہ 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت. تو اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا بیان ہے. سورۃ الفاتحہ کی پہلی 2 آیات اور چوتھی آیت کے اندر توحید کا بیان ہے. تیسری آیت مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہے، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے. یوں ہی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات مذکور ہیں. اسی کی عبادت اور اسی سے مدد مانگنے اور استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم ہے. ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کے رویے سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی
بے راہ روی کج روی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معارف کا بیش با خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس سے 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر طور پر سورہ فاتحہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر گائے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا اور مقصد مال وراثت جو ہے اس پر قبضہ کرنا تھا۔ پھر رات کو چھپ کر اس کی لاش کو کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور ان لوگوں پر جن کے دروازے پر لاش ڈالی ان پر قتل کا الزام کر دیا۔ تو قریب تھا مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے، جنگ شروع ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر جو اسی مردے نے بتایا کہ میرا فلاں بندہ قاتل ہے، مجھے فلاں بندے نے قتل کیا۔ تو اتفاق سے انہی دنوں میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ تو مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جیسے یہ مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ مصر کے اندر جو ہے طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے مصری جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت اور محبت بیٹھ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دل سے نکالنا تھا، تو گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید کی گئی اور نفی کی گئی۔ اس صورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں: ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اور آخرت کی تصدیق کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں کیا۔ 4 آیات میں ایمان والوں کا ذکر ہے، ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ کفار کا 2 آیات کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے اور منافقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں کیا اور ان کی برائیاں اور ان کے عیوب بیان کی۔ 20 قسم کی برائیاں ذکر ہوئی ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم ہے۔ اس میں جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، عدم شعور، قلبی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، حرص، مکر و فریب، بے وقوفی، احکام الہی کا مذاق اڑانا، زمین میں فتن و فساد پیدا کرنا، جہالت، گمراہی، تذبذب کا شکار رہنا اور اہل ایمان کا تمسخر۔ یہ تمام برائیاں منافقین کی ہیں، ان سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے، اور یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان یہ معرکہ آرائی قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ قصہ آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارضی خلافت عطا کی اور ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا اور منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں
جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث وہ سورہ بقرہ کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی۔ ان کے اندر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے ان کو سرفراز کیا۔ فرعون کے مظالم سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا۔ فرعون ان کے پیچھے آیا تو سمندر میں ان کے لیے اللہ نے راستے بنائے۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کے سامنے، فرعونی اور فرعونیوں کا لشکر جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے غرق ہو گئے۔ طور سینا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، من و سلوہ اللہ نے ان کے لیے نازل کیا۔ بادل جو ہیں ان کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو اللہ نے پتھر سے 12 چشمے اللہ نے ان کے لیے جاری کر دیے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، اور ان کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کے اس پہلے حصے کے اندر کیا ہے جو پہلے سے پارے کے اندر آیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا اور حق کو چھپایا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر بیٹھے، بچڑے کو معبود بنا لیا، بے صبری، حرص اور طمع کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان برائیوں کو اس حصے کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے پارے کے آخر کے اندر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جن کی عظمت شان کی یہود اور نصارہ دونوں تو اس کو تسلیم کرتے تھے، اور فخریہ طور پر اس کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور اتباع کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ، قوم سے ٹکراؤ، نمرود سے بحث و مباحثہ، آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کرنے کا واقعہ، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کا حکم، لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم۔ اللہ کے خلیل ہر مقام میں ثابت قدم رہے، اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، اللہ کے حکم کو پورا کرتے چلے گئے۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ مکہ پرامن شہر بنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے۔ وہاں کے رہنے والوں کو اللہ نے پھلوں کا رزق میسر کیا، عطا کیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ حضرت خلیل کے معاصر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی، بدبخت، احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا گمان، باطل گمان یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی۔ تو آپ انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں گے تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔
اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان مضامین کو سمجھنے کی، ان کے احکامات کو سمجھنے کی، جاننے کی اور قرآن کریم کے ساتھ جی لگانے کی، قرآن کریم کے مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔